دین کی عافیت کے ساتھ اللہ پاک پوری قدردانی کے ساتھ اللہ پاک گزار دیں۔ یقیناً یہ تراویح کا پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا باعث برکت، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم کو نصیب ہوا قرآن کا سننا۔ لیکن ہم نے تو سن لیا، لیکن اصل کمال جو ہے وہ ان پڑھنے والوں کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں پوری امانت داری کے ساتھ پورا قرآن کریم سنایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کا سنانا کوئی معمولی بات نہیں، صبح سے ہی بلکہ تراویح پوری ہوتی ہے، پھر آئندہ کل کا فکر ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ آئندہ کل یہ پارہ پڑھنا ہے، یہ متشابہات ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر صبح سے شام تک۔ اور عامتاً میرا تجربہ ہے کہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کا روزہ تقریباً 2-3 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے۔ ان کی اصل افطاری ہوتی اب جب تراویح سے فارغ ہونے کے بعد، ورنہ تراویح افطاری کے وقت بھی ان کا دل جیسا ہمارا لگتا ہے افطاری میں ویسا لگتا نہیں، کیونکہ ان کو تراویح میں قرآن سنانے کا فکر لگا رہتا ہے۔ اب اتنی قربانی کے ساتھ انہوں نے سنایا، اصل تو اس کا بدلہ اللہ پاک ہی ان کو عطا کرے گا، اور وہ جب عطا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بے حساب اللہ پاک عطا کرے گا۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کی نسبت سے ہم ان حفاظ کرام کا کچھ اکرام کریں۔ پہلے ہوتا تھا، آج بھی بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ بھائی حافظ قرآن جو ہے وہ تراویح پڑھائیں گے، پہلے سے اجرت طے کہ 20,000 25,000 لیں گے۔ ایسی اجرت کے ساتھ تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بھی ان کو کچھ نہیں دے سکتے۔ قرآن کے اعزاز میں، ان کے اعزاز میں ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا کے حکم سے ایک دن پہلے یہ آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ اعلان ہو سکتا ہے کسی کے جیب میں ہو یا نہ ہو، تو آئندہ کل تھوڑا ذرا جیب جو ہے وہ گرم کر کے لائے، اور ان حفاظ کرام کا ذرا تھوڑا گرم مسافہ کرے، ان کا اکرام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ یہ ان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، انہوں نے نہ اشارتاً کہا اور نہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا اکرام کریں، اور اللہ پاک کی کتاب کے اکرام کے نتیجے کے اندر اللہ پاک ہم کو بھی نوازیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی